ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کس سٹیٹ آف مائنڈ کا شکار ہیں اور آخر وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ کیا وہ مذاکرات چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ جنگ بندی چاہ رہے ہیں؟ یا وہ ایسا نہیں چاہ رہے اور وہ یہ جو تمام باتیں کر رہے ہیں اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ سر کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں مینٹلی اور جنرل دنیا کی نظروں میں ہی از لاسٹ. ہی از ناٹ اچیو ٹارگیٹ جو وہ کرنا چاہتے تھے. چاروں چیزیں وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں، لیکن وہ اپنی پبلک کو بتانے کے لیے اور کانگریس کو بتانے کے لیے، سینٹ کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے اب وہ چاہتے ہیں دل سے کہ یہ معاہدہ ہو، اسلام آباد اکارڈ، وہ خود سائن کریں، اس کا کریڈٹ خود لیں اور جا کے اپنے عوام کو بتائیں، سینٹ کو بتائیں، پبلک کو بتائیں کہ دیکھیں میں نے 47 سال پرانی دشمنی ختم کروا دی، میں نے ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کروا دی، میں نے وہاں اس کی جو اسٹریٹ ہارموز کو کھلوا دیا، اور اس کے بعد میں نے جا کے ہمیشہ کے لیے ایک تھریٹ جو تھا نیوکلیر کا اس کا ختم کر دیا. اور میں نے یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کیا. یہ وہ بات کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پبلک جا کے جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ کہیں نہ کہیں سلوگن لگا سکے کہ میں نے ایک فیدر اپنی کیپ میں لگا لیا، میں جنگ بندی کروائی. تو سر اگر یہ سارے ٹیگز مل جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ ٹیگ لینے کے بعد اور یہ ساری چیزوں کی اپنے پہ وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیدر آن ہز کیپ یہ ایڈ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سر کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ سے معاملات ویسے ہی ہو جائیں گے جو ایران کو خدشات ہیں؟ دیکھیں ایران بھی تو اس وقت سائن کرے گا جب ایران کو سوورن گارنٹی یونائٹڈ نیشن دیں گے کہ آئندہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نیوکلیر کیپیبلٹی جب ان کی کیپ کر لیتے ہیں، ان کا وہ چانس ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اگر یونائٹڈ نیشن گارنٹی دے دے کہ آئندہ اٹیک، دین ایران ول ایکسیپٹ. ایران کسی حالت میں کسی اور ملک کی گارنٹی نہیں لے گا بیکاز اس کی امریکہ کو اور اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن اگر 193 ممالک، سارے دنیا کے ممالک یونائٹڈ نیشن میں یہ گارنٹی دیتے ہیں، دین ایران مائٹ ایگری، اور وہ اس کو بہت بڑی سوورن گارنٹی ہوگی کہ اس کے بعد ایران پہ حملہ نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. واقع صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس وقت امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں پہ یقین آ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، یا وہ آپ کو ابھی بھی کنفیوز نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے کنفیوز جتنے کنفیوز وہ تب تھے جب انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا؟ معاہدے کا نہ ہونا امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور معاہدے کا ہو جانا ایران کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اچھا اب ذرا تھوڑا سوچئے کہ معاہدہ ہو گیا، ایران سے ساری سینکشنز ختم ہو جائیں گی، اور جن مسائل کا اس وقت ایران شکار ہے اور پوری دنیا سے اس کو کاٹا ہوا ہے، یو ایس اے نے، امریکہ کے دباؤ نے، اور تو وہ ایک تو وہ اس سے نکل جائے گا. اب اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو امریکہ کا ہی سب سے بڑا نقصان ہے. کتنا عرصہ وہ جنگ کر سر ایرانی فائدے کی بات کی تو ایرانی کرنسی کو بھی فائدہ ہوگا. یقینی طور پر ایرانی بہتر ہوگی. آج کل آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں ایرانی کرنسی جو ہے اس کو بہت تیزی سے خریدا جا رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ حالات ٹھیک ہوں گے ایرانی کرنسی کا جو گراف ہے وہ بہت اوپر چلا جائے گا، اور نظر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اب اگر یہ معاہدہ خدا نہ کرے، مطلب ظاہر ہے اس خطے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ امن معاہدہ اور یہ ان کے درمیان ایک ڈیل ہو جائے، سائن ہو جائے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان امریکہ اور ٹرمپ کو ہوگا. اب آنے والے جو اس وقت انتخابات ہیں، مڈ ٹرم الیکشن میں، اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹرمپ کے پاس کیا دکھائے گا اپنی قوم کو؟ قوم تو اس کی پہلے ہی اس بارے میں خلاف ہے، اور پورے امریکہ میں یہ بات مشہور ہے کہ جتنا نقصان ٹرمپ نے امریکہ کو پہنچایا ہے شاید ہی آج تک جنگوں کے ذریعے کسی اور نے پہنچایا ہو. اور بھی وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں جنگیں رکواؤں گا، اور اسی نے ہی جنگیں شروع کروائیں. اچھا اس کے ایک عجیب سٹریٹجی ہے کہ جنگ شروع بھی کرواتا ہے اور پھر اس کو رکوانے کا کریڈٹ بھی لے لیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اسرائیل نے جو بدماشی کی ہے غزہ کے ساتھ، اس کے پیچھے امریکہ تھا. اب ایران میں بھی یہی ہے. اب اگر اس کا وہ کریڈٹ لے کہ جی ہم نے تو معاہدہ کر کے جنگ کو ختم کر دیا ہے، تو اس طرح کے کریڈٹس لینے کی اس کو عادت ہے.